سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لکنود. تفسیر سورۃ العادیات آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والے ہیں. یہ آواز گھوڑوں کی آپ سنتے ہوں گے، یہ نہ ان کی سانس کی وجہ سے ہوتی ہے اور نہ ہنہنانے کی وجہ سے، یہ ان کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے گھوڑوں کی، اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. اور پھر آیت نمبر 2 میں اللہ فرما رہا ہے پھر جو سم مار کر چنگاریاں نکالنے والے ہوتے ہیں. گھوڑوں کے پاؤں میں ایک سم سے لگی ہوتی ہے اور جب وہ بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں، ان کی جو وہ سم ہے پتھر پر جب لگتی ہے تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر فرما رہا ہے. اور پھر سورۃ العادیات میں کہ پھر جو صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں. اور سورۃ پھر آیت نمبر 4 میں کہ پھر اس کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ بڑی جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں. یہ اس بات کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ جب گھوڑوں کی جو وفاداری ہے اس کا ذکر فرما رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جماعت پر حملہ کرتے تو وہاں رات کو قیام کرتے اور انتظار کرتے کہ کوئی اذان کی آواز آئے. اگر نہ آتی تو پھر وہ حکم دیتے کہ ان جو بستی ہے اس پر حملہ کر دو. تو اسی لیے ان باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ گھوڑے بھاگتے ہیں اور پھر جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں اور جو وہ بھاگتے ہوئے غبار مٹی ان کے پاؤں سے اڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے. اور پھر وہ اس کے ساتھ بڑی جو جماعت کے درمیان گھس بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں کی وفاداری کا ذکر فرما رہا ہے. پھر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک انسان یقیناً اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. تو یہ گھوڑوں کی بات اس لیے بیان ہوئی کہ انسان گھوڑوں کی صرف خدمت کرتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے، تو وہ پھر بھی جب چاہیں انسان ان کے اوپر سوار ہوتا ہے، حملہ کرنے کو کہتا ہے اور وہ ساتھ چل پڑتے ہیں انسان کے اور وفاداری دکھاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو رزق دیتا ہے اور اس پہ بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے اس انسان کو، لیکن انسان پھر بھی اپنے رب کا ناشکرا ہے، اس کی طرح وفادار نہیں ہے. جو ایک صرف اس کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے پر وہ گھوڑا انسان کے ساتھ چل پڑتا ہے اور اس لڑائی میں جنگ میں حتیٰ کہ وہ اس کو آر نہیں کرتا محسوس کہ میں نکلوں یا نہ نکلوں، وہ فوراً انسان کے ساتھ چل پڑتا ہے. جبکہ انسان ہے وہ اللہ کے ساتھ ناشکرا ہے، اللہ کے ساتھ اس طرح وفاداری نہیں دکھاتا جس طرح وہ گھوڑے دکھاتے ہیں. اس بات کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں، اگر ہمیں کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کریں. اور واقعی طور پر جس طرح گھوڑے اپنے بندوں لوگوں کے وفادار ہوتے ہیں، اپنے مالکوں کے، ان کے ایک حکم پر وہ تیار ہو جاتے ہیں لڑنے کر، اپنی جان بھی قربان کرنے پر. تو انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ کے حکم کو قبول کرے اور جو گناہ ہوتے ہیں اس سے مغفرت کرے ساتھ ساتھ، اور جتنے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ مغفرت کرتا جائے، اور پھر اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں سب پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام انسانوں جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ان تمام میں سے افضل ہے، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی. تو گھوڑا تو پھر ایک عام سا جانور ہے، تو ہمیں گھوڑے سے بھی بہتر بننا چاہیے کہ وہ تو ایک عام سا جانور ہے، صرف اس کے مالک پانی پلاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں، تو وہ ان کے ایک اشارے پر جان قربان کرنے کے تیار ہوتا ہے. لیکن کیا انسان ایسا ہوتا ہے؟ کیا انسان ایسا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ یقیناً انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو تسلیم کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.